بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسم غیر متمکن کی چھٹی قسم پڑھنی ہے۔ آج اسم غیر متمکن کی چھٹی قسم، اسم غیر متمکن کی چھٹی قسم کس کے بارے میں؟ اسماء ظروف کے بارے میں۔ اسماء ظروف، اسماء ظروف، اسماء جو ہے نا یہ اسم کی جمع ہے۔ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی جمع ہے۔ اور ظروف جو ہے نا یہ کس کی جمع ہے؟ ظرف۔ ظروف کس کی جمع ہے؟ ظرف کی۔ کہتا ہے اسماء ظروف وہ اسم ہے، اسماء ظروف وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے مکان یا زمان پر دلالت کرے، جو فعل کے واقع ہونے زمان، زمانہ یا مکان پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ کہتے ہیں اس کی پھر دو قسمیں، اس کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، یا تو یہ خاص دلالت کرے گا یا مطلقاً دلالت کرے گا، یا خاص دلالت کرے گا یا مطلقاً دلالت کرے گا۔ اگر اسماء ظروف خاص دلالت کرے گا تو اس کے اوزان ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ اوزان ہے، جو آپ نے ثلاثی مجرد میں پڑھا ہے، مضربن، مضربانی، مضربن، مضربانی، یہ مفعل یا مفعل کے وزن، کس پر؟ مفعل، مفعل یا مفعل کے وزن پر ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ زمان یا مکان کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو خاص ہوگا کسی زمان یا مکان کے ساتھ وہ مبنی نہیں ہوگا، وہ مبنی نہیں ہوگا۔ مبنی وہی ہوگا جو مطلقاً ہوگا، جو کیا ہوگا؟ مطلقاً، جو کیا ہوگا؟ مطلقاً۔ تو اسماء ظروف کی کتنی؟ دو قسمیں، کون کون سی؟ ایک یا تو وہ خاص ہوگا یا مطلقاً دلالت کرے گا۔ اگر خاص دلالت کرے گا تو اس کی دو اوزان ہیں، کون سے؟ مفعل یا مفعل کے وزن، بن، مفعل ان کے اوزان ہے، یہ خاص ہے، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ زمان اور مکان کے ساتھ خاص ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ مبنی وہ اسماء ہوں گے جو مطلقاً ہوں گے، مبنی کون سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو مطلقاً، ایسے اسماء ظروف جو مطلقاً کیا کریں گے؟ دلالت کریں گے کسی مکان یا زمان پر، کسی مکان یا زمان پر۔ تو آپ نے اسماء ظروف، یہ والے اسماء ظروف ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسماء ظروف اذا، متا، کیف، ایان، امس، مز، منذ، قط، عود، قبل اور بعد، یہ ظروف زمان ہے جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ظرف مکان جو ہے وہ چار ہیں، کتنے ہیں؟ چار، کون کون سے؟ حیث، قدام، تحت، فوق، تحت، فوق، یہ چار کون سے ظرف مکان ہیں؟ تو یہ ظرف زمان ہے۔ کہتے ہیں اس جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ظرف زمان تو ہے لیکن یہ اس پر کیا ہے؟ مبنی پر سکون ہے۔ مبنی ہے کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں غیر متمکن کی اسماء ظروف، اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا، مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، اور مبنی اصل کے کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہوتا ہے۔ از، اب یہاں کیا ہے؟ ساکن ہے، کیا ہے؟ ساکن۔ کہتے ہیں اس مبنی پر کیا ہے؟ سکون ہے، مبنی پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ یہ زمانہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ زمانہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے، قادم زید از امر و نائم، قادم زید، آیا زید، آیا زید اس وقت، اذ امر، جب امر سو رہا تھا، جب امر سو رہا تھا۔ اب یہاں اس جو ہے نا یہ ماضی کا زمانہ پر دلالت کر رہا ہے، کس کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے؟ ماضی کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ آگے ہے اذا، آگے کیا ہے؟ اذا ہے۔ اذا جو ہے نا یہ بھی مبنی پر سکون ہے لیکن یہ برائے مستقبل، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ جیسا مثال، آتی کا اذا الشمس طالیات، آتی کا اذا الشمس طالیات، میں آؤں گا، آتی کا میں آؤں گا، کاف ضمیر ہے آپ کے پاس، میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج طلوع ہوگا، جب سورج طلوع ہوگا۔ اب یہ اذا جو ہے نا یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ مستقبل پر۔ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے کیا؟ متسا، متا، آگے کیا لفظ ہے؟ متا۔ لفظ متا جو ہے نا یہ اس پر بھی مبنی پر کیا ہے؟ سکون ہے، مبنی پر کیا ہے؟
سکون ہے، تو یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ استفہام کے لیے. جیسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں متی الساعۃ، حدیث مبارکہ میں کیا لفظ؟ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اسی طرح آگے کیا ہے؟ کیفہ. کیفہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں یہ حقیقتاً اسماء ظروف نہیں ہے. کیفہ حقیقتاً اسماء ظروف نہیں ہے، یہ مجازاً اسماء ظروف ہے. مجازاً کس طرح؟ مجازاً، حقیقتاً نہیں ہے. کہتے ہیں کیفہ مبنی پر کیا ہے؟ فتح ہے. مبنی پر کیا ہے؟ فتح. اور کیفہ جو ہے نا یہ کسی کی حالت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ کسی کی حالت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کیفہ زید، کیفہ زید، زید کیسا ہے؟ کیفہ زید، زید کیسا ہے؟ یا کیفہ حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ اسی طرح آگے کیا ہے؟ ایان. کیا لفظ؟ ایان. کہتا ہے ایان یہ مبنی پر فتح ہے. مبنی پر کیا ہے؟ فتح ہے. لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ زمانہ مستقبل کے لیے. زمانہ مستقبل. جیسے لفظ ایان یوم الدین، ایان یوم الدین، قیامت جزا کا دن کب آئے گا؟ جزا کا دن کب آئے گا؟ آگے لفظ ہے امس. امس جو ہے نا یہ گزشتہ دن کی خبر دیتا ہے. کس کی؟ گزشتہ دن کی کیا کرتا ہے؟ خبر دیتا ہے. آگے لفظ ہے مز اور منز. مز اور منز، یا تو یہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر دے گا، یا پھر فعل مقدم کی مدت کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ما رأیت مز او منذ یوم الجمعہ، میں نے اسے نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے. میں نے اسے نہیں دیکھا، میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کا دن. میرے اس کی نہ دیکھنے کی ابتدا کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یا پھر کہتے ہیں ما رأیت، یہ کس کے لیے آئے گا؟ مز اور منذ، یا مکمل مدت کو بیان کرنے کے لیے. مکمل مدت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے لفظ ہے ما رأیت مز او منذ یومانی. ما رأیت منذ او منذ یومانی، کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی تمام مدت 2 دن ہے، یعنی 2 دن سے میں نے اسے نہیں دیکھا. تو معلوم کیا ہوا؟ مز اور منذ یہ مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ جو ہے نا مز اور منذ یہ یا تو ابتدائی مدت کو بیان کرے گا، یا ابتدائی مدت کو بیان کرے گا، یا تمام مدت کو بیان کرے گا. یا کس کو بیان کرے گا؟ تمام مدت کو بیان کرنا ہے. ابتدائی مدت ما رأیت مز او منذ یوم الجمعہ تھی، میرے اس کے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کا دن ہے. ما رأیت مز او منذ یومانی، میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا، یہ تمام مدت ہے. کہتے ہیں کہ لفظ کیا ہے؟ قطو. کون سا لفظ ہے؟ قطو. کہتے ہیں یہ مبنی پر ضم ہے. کیا ہے؟ مبنی پر ضم ہے. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ فعل ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. فعل ماضی منفی کی تاکید کے لیے، یعنی یہ بیان کرنے کے لیے کہ فعل ماضی گزشتہ تمام زمانوں میں منفی ہے. فعل ماضی میں گزشتہ تمام زمانوں میں کیا ہے؟ منفی ہے. تمام زمانوں میں کیا ہے؟ منفی. جیسے ما رأیت قط، ما رأیت قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. ما رأیت قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. ابھی یہ گزشتہ تمام زمانوں کی کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے. اسی طرح آگے کیا لفظ اعودو. کیا ہے؟ اعودو. یہ بھی مبنی پر کیا ہے؟ ضم ہے. مبنی پر کیا ہے؟ ضم. یہ فعل مستقبل کی نفی کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ فعل مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی یہ بیان کرنے کے لیے فعل آنے والے تمام زمانوں میں منفی ہے. آنے والے تمام زمانوں میں کیا ہے؟ منفی ہے. جیسے لا اراہ عودن، لا اراہ عودن، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا. میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا. آگے لفظ ہے قبل اور بعد. لفظ کیا ہے؟ قبل اور بعد. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ظرف زمان میں بعض اوقات یہ ہے ظرف زمان. یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. لیکن بعض اوقات یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مکان کے لیے بھی استعمال. جیسے جلست قبل کا او بعد کا. جلست قبل کا، جلست میں بیٹھا تجھ سے پہلی نشست پر یا بعد والی نشست پر. تجھ سے پہلی نشست پر یا تجھ سے بعد والی نشست پر. کہتے ہیں قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں. قبل اور بعد کی کتنے حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں.
قبل اور بعد اور ظرف مکان. یہ ظرف مکان ہے، حیث قدام تحت فوق. ٹھیک ہے، حیث قدام تحت فوق یہ ظرف مکان 4 ہیں، اور قبل اور بعد یہ اسماء ظروف ہیں. حیث قدام تحت فوق یہ ظرف مکان ہے. کہتے ہیں قبل اور بعد کی 3 حالتیں، جو 3 حالتیں ان کی ہیں وہی 3 حالتیں ظرف مکان کی ہیں. جو 3 حالتیں قبل اور بعد کی ہیں وہی 3 حالتیں کس کی ہیں؟ ظرف مکان کی. پہلی حالت اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں مضاف الیہ لفظوں میں اس کا کیا مذکور ہو. مضاف الیہ اس کا کیا ہو؟ لفظوں میں مذکور ہو. کیسے مذکور ہو؟ لفظوں میں. جیسے من قبلہ، من بعدہ. اب ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، چاہے وہ من قبلہ والا ہو یا من بعد والا ہو، کیونکہ ہا ضمیر مضاف الیہ اور مضاف الیہ لفظوں میں کیا ہے؟ مذکور ہے. لفظوں میں کیا ہے؟ مذکور ہے. دوسری اس کی یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں بھی مذکور نہ ہو، نیت میں بھی معتبر نہ ہو. نیت میں بھی اس کا اعتبار نہ کیا جائے. جیسے من قبل، من بعد، من قبل، من بعد. اب مضاف الیہ لفظوں میں بھی نہیں ہے اور نیت میں بھی تو ایسی بات نہیں ہے. تیسری اس کی حالت یہ ہے کہ لفظوں میں تو مذکور نہ ہو لیکن نیت میں اس کا اعتبار کیا جائے. لفظوں میں مذکور نہ ہو لیکن نیت میں اعتبار کیا جائے. لفظوں میں مذکور نہ ہو، نیت میں کیا کیا جائے؟ اعتبار کیا جائے. جیسا لفظ اما بعد جب خطبہ خطبے میں پڑھتے ہیں، یا کتاب کے اندر جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد حمد و صلات کے بعد لکھت اما بعد، بہرحال اس کے بعد. اب اما بعد کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے بلکہ وہ محفوظ ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ لفظوں میں نہیں ذکر کیا گیا. اصل عبارت کیا تھی؟ بعد الحمد والصلاۃ. بعد الحمد والصلاۃ. اس کی کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ 3. کس کی؟ قبل اور بعد کی. کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ 3. پہلی کون سی ہے؟ کہ مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو. مضاف الیہ کس میں مذکور ہو؟ جیسے مثال من قبلہ ومن بعدہ، من قبلہ ومن بعدہ. اور دوسری کی کون سی حالت ہے؟ کہ مضاف الیہ لفظوں میں بھی مذکور نہ ہو اور نیت میں بھی اس کا اعتبار نہ ہو. جیسے من قبل، من بعد، من قبل ومن بعد. اور تیسری حالت کیا ہے؟ کہ مضاف الیہ لفظوں میں بھی مذکور نہ ہو لیکن نیت میں اس کا کیا کیا جائے؟ اعتبار کیا جائے. نیت میں اس کا کیا کیا جائے؟ اعتبار کیا جائے. جیسے اما بعد کا لفظ خطبہ اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں. اما بعد، اب اس کے بعد والی جو عبارت ہے اصل میں کیا تھا؟ بعد الحمد والصلاۃ. بعد الحمد والصلاۃ. اب جو خطبہ ہے، جو خطیب ہے، جو بیان کر رہا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہے بھی اما بعد اس کے بعد، یعنی کہ حمد و صلاۃ کے بعد. وہ لفظوں میں ذکر نہیں کرتا لیکن ذہن کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. نیت کے اندر اس کے کیا ہے؟ معتبر ہے. اگر ظرف مکان ہے، یہی 3 حالتیں ظرف مکان کی ہیں. کس کی ہیں؟ ظرف مکان کی. حیث کے بارے میں ہے تھوڑا سا کچھ اور لکھا ہوا. کہتے ہیں کہ حیث جو ہے نا، حیث کا مضاف الیہ بعد والے فعل کا مصدر ہے. بعد والے فعل کا کیا ہے؟ مصدر، جو حقیقتاً مذکور نہیں ہے، لیکن نیت میں اعتبار معتبر ہے. اس لیے یہ مبنی پر ضم ہے. کہا جائے گا ھذا قدام، اور مطلب یہ ہوگا ھذا قدامک، یہ تیرے سامنے ہے.